جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پہچانا اور ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی تو لوگوں نے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے اور سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور اس مشکل وقت میں حضرت لوط علیہ السلام ایسے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، اور جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ کے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اس میں برائی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم پر حضرت لوط علیہ السلام سدوم بستی کی طرف روانہ ہوئے، لیکن یہ قوم کافر تھی۔ یہ نئے نئے گناہوں کے طریقے ایجاد کرنے اور ان پر عمل کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم ایسے گناہ کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیے۔ کیا تم عورت کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو؟ اور اگر تم اس گناہ سے باز نہ آئے تو عنقریب اللہ کا تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن وہ پوری قوم ہنسنے لگی اور لوط سے کہنے لگی، یہ دیوانہ کہاں سے آ گیا؟ اور کہنے لگی، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے۔ اگر تم واقعے میں سچے ہو تو دکھاؤ ہم پر کیا عذاب آتا ہے۔ اس پوری بستی میں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس کافر بستی والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں۔ اے اللہ، جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہاں کے لوگ اسے ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ لوط علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ وہ جیسے ہی اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو آپ گھبرانے لگے، یہاں کے لوگ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ صبح ہوتے ہی یہاں اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جاتے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ہم تمہارے پورے گھر والوں کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منافق تھی اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑانے والی تھی۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگی کہ ہماری قوم میں کچھ نوجوان آئے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ اتنے میں بستی کے کچھ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، اور جیسے ہی ایک کافر ان لڑکوں کے پاس پہنچتا ہے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ سب کے سب اوندھے ہو گئے اور سب واپس جانے لگے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو زور زور سے دھمکیاں دینے لگے کہ اے لوط، ہم تم سے کل نپٹیں گے۔ لیکن جیسے ہی لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر سے اس بستی کو زمین کے نیچے سے اکھاڑ کر آسمان پر لے جاتے ہیں، اور پھر تیز رفتار کے ساتھ زمین پر پھینک دیتے ہیں، اور آسمان سے آگ کے شعلوں میں اللہ کا عذاب برسنے لگتا ہے، اور آسمان سے پتھر اور آگ برسنے لگتی ہے، اور اس بستی کا ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے۔ جب ان کی چیخو پکار لوط علیہ السلام کی بیوی نے سنی، جو لوط علیہ السلام کے ساتھ چل رہی تھی، اور وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، اور اتنے میں آسمان سے ایک پتھر لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا، اور وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ ناظرین کرام، اور آج بھی لوط علیہ السلام کی اس قوم کے عذاب کے نشانات زمین پر موجود ہیں، تاکہ انسان غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ ناظرین کرام، بے شک جب اللہ کے حکم کی نافرمانی عام ہونے لگے تو اللہ کا عذاب برس پڑتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچائے
اور ہمیں مرتے دم تک ایمان کی حالت میں قائم رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔